بادشاہ حسین سلامت فرمائے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی ہے. خدا کہتا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کوئی مالک نہیں شفاعت کا. ذرا خدا کا لہجہ سنیے گا, تیور دیکھیے گا. لا یملکون الشفاء, نہیں کوئی مالک شفاعت کا, الا سوائے میں. بالکل عربی گرامر کے اعتبار سے بھی ترجمہ کرو تو یہی بنے. لا یملکون الشفاء, کوئی ملکیت نہیں رکھتا شفاعت کی, الا سوائے من اتخذ عند الرحمن عہدا, سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا. میں غدیر پڑھنے لگا ہوں اور شاید یہ زاویہ پہلی بار ممبر سے استعمال ہو, لیکن میں قرآن سے غدیر پڑھنے لگا ہوں. بعض بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث میں غدیر نظر آتی ہے, ہمیں قرآن میں غدیر نظر نہیں آتی. تو پھر میلبرن میں ماتمی دستے نے اتنی محبت سے یہ پروگرام بنایا ہے تو پھر آئی قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں. میں حدیث سے غدیر کا سہارا نہیں لوں گا, میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا, کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا. قرآن ممبر پہ لے آؤ, قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں. خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا, الا من, سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے, تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں, صرف اشارہ دیتا ہے. میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے. میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا, تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے. میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر, کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا ہے؟ کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں, خدا نے بھیج دیا تیرے پاس, تو بتا دے وہ من ہے کون. میں نے کروانی ہے شفاعت, مجھے چاہیے بخشش, اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا, نام اس نے نہیں بتایا. اس نے کہا وہ من ہے. قرآن تو بتا, وہ آدم ہے, وہ نوح ہے, وہ ابراہیم ہے, وہ موسیٰ ہے, وہ عیسیٰ ہے, وہ مصطفیٰ ہے. مجھے نشانی بتا, میں اس کی دہلیز میں جا کے جھکوں, اس سے شفاعت کا طلبگار کروں. خدا نے کہا, جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے, نام نہیں بتانا, اشارہ دینا ہے. میں نے کہا تو اشارہ دے, میں پیچھے چلوں. قرآن نے کہا پھر میرے پاس ایک اشارہ ہے. میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی, وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ, کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا. میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا. قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا, میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں. میں قرآن کے پیچھے گیا. قرآن نے کہا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی. ومن الناس من یشری, انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے. میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا, چہرہ تو دکھا, وہ من ہے کون سا؟ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا. ایک اور آیت سے سر اٹھایا, فرمایا وکل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ. میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی, میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں. آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا. قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان, ہر چیز فنا, بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے. اب قرآن کو بھی پتا تھا, بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا, بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا. قرآن نے کہا میرے پیچھے, ایک اور آیت نے سر اٹھایا, اس کا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہے. میں نے کہا وہ من کون سا ہے؟ وَمَنْ الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے. میں نے کہا قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے بتا وہ من کون سا ہے. ایک اور آیت نے سر اٹھایا, اس نے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا, ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. میں نے کہا میرے مالک ترس کر دے, رحم کر دے, تو قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے, نام نہیں بتا رہا. مجھے نام ڈھونڈنا ہے. مولوی کہتا بستر بھی علی نہیں ہے, وجہ اللہ بھی علی نہیں ہے, قرضے بھی علی نہیں دیتا. میرے مالک نام بتا. فرمایا پیغمبر کے دروازے پہ جا. میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے, رسول نے کہا چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں, میں تجھے چہرہ دکھاؤں. میں غدیر میں آیا, نبی کا مالک کون ہے تمہارا؟ من کن تو مولا, یہ ہے وہ من. شفاعت من کرے, قرضے من دے, وجہ اللہ من ہو, گواہیاں من دے. نبی نے کہا غدیر میں
पालानों के मिंबर पे बताया, मन कुन तो मौला। अर्श वाले का ऐलान फर्श पे हो गया। एक ऐलान अल्लाह ने अर्श पे किया था, वो था पहली हुज्जत का, वो था आदम की खिलाफत का। वो ऐलान हुआ था फरिश्तों में, ये हुआ सहाबियों में। वहां भी एक उठा था, यहां फिर एक उठा। अब तो मेरी तरफ रखना, जो वहां उठा था उसने क्या कहा था? उसका तुझे सजदा करूंगा, इसे नहीं करूंगा। इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था। इब्लीस आज भी अल्लाह मदद का कायल है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा, उसने कहा इसे नहीं करूंगा। क्या था उसके पास? रखो उलमा के सरों पे कुरान। नमाजों की कमी थी, कसरत थी उसके पास सजदों की। हयातुल कुलूम में अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमान ने लिखा 6.5 लाख साल की इबादत, 50-50 हजार साल के सजदे, और इनकार भी परवरदिगार का नहीं, इनकार भी किया हुज्जत का। खुदा ने क्या कहा? रुक जा, माफी मांग ले, थोड़ी देर सोच ले, या क़यामत वाले दिन लेके आ जाना, फिर मैं देखूंगा। खुदा ने कहा फखरुज लानत इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। आओ सारे मातमी तौहीद की बारगाह में सजदा करके अल्लाह से पूछे, मेरे मालिक तू गफ्फारुल ज़ुनूब है, तू सत्तारुल अयूब है, तो गुनाहों को माफ करता है, तूने इतनी जल्दी से लानती क्यों बना दिया? खुदा ने कहा हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर मैं आज इसे इसकी नमाजों की वजह से माफ कर देता, तो कल को बड़े बड़े मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के बादशाह हुसैन सलामत, कल को बड़े बड़े मुनकर, कल को बहुत बड़े बड़े हुज्जतों के मुनकर इबादतों का ढेर लेके आ जाते कि उसने भी इबादतों की वजह से माफी मांग ली थी, हमें भी नमाजों की वजह से माफी दे दे। खुदा ने कहा 6.5 लाख साल की इबादत इसके मुंह पे मार के दुनिया को बताया है, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली वलीउल्लाह